ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 2 باب پہلی 12 آیات۔ اس وقت یسوع جب کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ 4 پائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی 4 پائی اٹھا اور چلا جا؟ بس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی 4 پائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً 4 پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ کئی دن بعد یسوع واپس کفرنہوم میں داخل ہوا۔ خبر ملتے ہی جس گھر میں وہ تھا اس کے گرد اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ اندر جانے کا راستہ بھی رک گیا۔ لوگ اس معجزے کرنے والے کو معجزے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب بھی خدا قدرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ نجات دہندہ ان لوگوں کو کلام سنا رہا تھا۔ بھیڑ کے پیچھے ایک مفلوج تھا۔ 4 آدمی اسے 4 پائی پر ڈال کر اٹھا کر لائے۔ بھیڑ نے خداوند یسوع تک پہنچنے کا راستہ روک رکھا تھا۔ دوسروں کو یسوع کے پاس لانے میں اکثر رکاوٹیں ہوتی ہیں، مگر ایمان راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ یہ 4 آدمی بھی گھر کی بیرونی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے چھت کا وہ حصہ ادھیڑ دیا جہاں یسوع تھا اور مفلوج کو نیچے لٹکا کر یسوع کے سامنے اتار دیا۔ کسی نے ان 4 آدمیوں کو بہت عمدہ لقب دیے ہیں، یعنی ہمدردی، تعاون، قوت ایجاد اور استقلال۔ ہمیں بھی ایسا دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو ایسی خوبیوں کے مالک ہوں۔ یسوع نے ان کے ایمان سے متاثر ہو کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ کہنا تو نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ تو فالج کا تھا، نہ کہ گناہ کا، مگر یسوع بیماری کی علامات سے آگے اس کی وجہ تک پہنچا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جسم کو شفا دے اور جان کو نظر انداز کر دے، دنیاوی حالت کا علاج کرے اور ابدی حالت کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیسا عجیب اعلان تھا! ابھی اسی دنیا میں، اسی زندگی میں اس آدمی کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کو روز انصاف کے دن کا انتظار نہ کرنا پڑا۔ اس کو ابھی معافی کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ جتنے لوگ بھی خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان سب کو یہ یقین دہانی حاصل ہوتی ہے۔ فقیوں کو اس اعلان کی اہمیت کا فوراً احساس ہو گیا۔ وہ بائبل مقدس کے عقائد کا اتنا علم رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے جو کوئی گناہ معاف کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہاں تک تو ان کی منطق درست تھی، مگر وہ خداوند یسوع کو الہی ذات تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے دلوں میں اس پر الزام لگا رہے تھے کہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیالات پڑھ لیے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فوق الفطرت قدرت کا مالک ہے۔ اس نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور 4 پائی اٹھا کر چل پھر؟
दरअसल कहने में तो दोनों बातें यकसा आसान हैं, मगर इंसानी लिहाज से दोनों नामुमकिन है, क्योंकि जैसे मफलूज को चलाना नामुमकिन है, वैसे ही गुनाह माफ करना मुहाल है। यीशु उस आदमी के गुनाहों की माफी का ऐलान तो कर चुका था, मगर क्या दर हकीकत गुनाह माफ हो गए थे? फकीर देख तो नहीं सकते थे कि गुनाह माफ हो गए हैं, इसलिए वो यकीन नहीं कर सकते थे। ये दिखाने के लिए कि आदमी के गुनाह वाकई माफ हो गए हैं, निजात दहिंदा ने फकीरों के सामने वो बात पेश की जिसे वो देख सके। उसने मफलूज से कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उस आदमी ने उसी लम्हे अमली जवाब दिया। लोग हैरान हो गए, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, मगर इतने ज़बरदस्त सबूत के बावजूद भी फ़कीर ईमान ना लेकर आए। उन्होंने यकीन न किया। ईमान लाने के लिए नीयत और इरादे की ज़रूरत होती है, और वो ईमान लाना चाहते ही नहीं थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।